پھر قیامت کی علامات کی خبر دینا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو. میری وفات، دوسرا بیت المقدس کی فتح، تیسرا پھر ایک وبا جو تم میں اس شدت سے پھیلے گی جس طرح بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری پھیلے گی. پھر مال کی کثرت اس درجے کی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی ناراض ہوگا. اتنا پیسہ ہوگا لوگوں کے پاس. پھر فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا. اتنے فتنے ہوں گے اور ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا. پھر صلح نامہ جو تمہارے اور بنو اسفر کہتے ہیں رومیوں کے درمیان ہوگا، لیکن وہ صلح نامے سے پھر جائیں گے اور تمہارے مقابلے کے لیے 80 جھنڈے لیے ہوئے جمع ہو جائیں گے. یعنی ایک جنگ ہوگی جو 80 جھنڈوں کے تلے ہوگی. آج اگر ایک ملک کا ایک جھنڈا ہے، اگر بالفرض ہم یوں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ 80 ممالک اس جنگ میں شامل ہوں اور ان کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو قیامت کی علامتوں کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ تبوک کے راستے میں دی. پھر طاعون والے علاقے کے بارے میں بھی حکم بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر فرمایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تمہاری غیر موجودگی میں یہ وبا پھیلے تو تم اس علاقے کے قریب مت جاؤ. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کیونکہ طاعون ایک ایسا مرض ہے کہ جہاں یہ پھیل جاتا ہے تو کچھ لوگ تو اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر اس بیماری کے جراثیم موجود ہوتے ہیں. وہ جرم کیریئر ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا تو دوسری جگہ پر اس کو پھیلانے کا سبب بن جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جہاں رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے موو نہیں کرنا، اور اگر کہیں خبر ملے کہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں جانا بھی مت. پھر تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی رونما ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کھانے میں برکت ہو گئی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. راوی جو اعمش ہے اس کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کی کہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس دن لوگوں کو سخت بھوک لگی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو جن پر پانی لاتے ہیں ان کو ذبح کر کے گوشت وغیرہ کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کر لو. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی. پہلے ہی سواریاں کم ہیں اور کم ہو جائیں گی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان کے بچے ہوئے توشے سمیت بلائیے، جس کے پاس جو بھی فوڈ سٹف ہے ان کے سمیت لوگوں کو بلائیے. حضرت عمر نے مشورہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا فرمائے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی راستہ نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. پھر چمڑے کا دسترخوان منگوا کر بچھایا گیا. لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا سامان بچ گیا تھا اس کو طلب فرمایا گیا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کے لیے، اگر ایک کھجور بھی ہے تو وہ لے آئے اور اس دستر پر رکھ دے. کچھ لوگ مٹھی بھر جوار لائے، کچھ لوگ مٹھی بھر کھجور لائے، کچھ روٹی کے ٹکڑے لائے، یہاں تک کہ سب کچھ دسترخوان پر جمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. دعا کے بعد فرمایا اپنے برتن بھر لو. لوگوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن خالی نہ رہا. پھر سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا. اس کے بعد بھی جو کچھ باقی رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا اس سے جنت سے ہرگز نہ روکا جائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید کی دعوت دی.
رسالت کا اقرار کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ جو بھی اس پر یقین رکھے گا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ حدیث مسلم میں آتی ہے. پھر پانی میں برکت ہوئی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع فرماتے تھے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ جمع و تقدیم بھی کر رہے تھے اور جمع و تاخیر بھی کر رہے تھے. ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی، پھر اندر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل تم دن چڑھے تک چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی اس چشمے کے پانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سے پہلے 2 آدمی اس چشمے پر پہنچ گئے. اس چشمے میں تسمے کی مانند تھوڑا سا پانی رس رہا تھا، تسمے کی مانند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا اور جو اللہ نے چاہا وہ ان کو سنایا، یعنی ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمہ کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو دھویا، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا. پھر اس چشمے سے جوش مارتے ہوئے پانی بہنے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے پانی بھی پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے اس چشمے کا پانی باغوں کو بھر دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھو کے اسی پانی کو چشمے میں واپس ڈال دیا تو وہ معجزہ رونما ہوا کہ چشمے کا پانی پھر ابل کر نکلنے لگا. اور آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے آس پاس باغات ہوں گے جو اس سے سیراب ہوں گے. ایک طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو گے اس چشمے کا پانی باغوں کو بھر دے گا، کافی ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے باغوں میں پانی لگانے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ باغ میں پانی لگانے کے لیے وافر مقدار میں پانی چاہیے. پھر ایک صحابی کے مزاح کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے دیا. عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ملنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے. میں خیمے کے سامنے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف اندر آؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اندر آ جاؤں؟ فرمایا پورے ہی آ جاؤ. اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو جیسا سوال انہوں نے کیا تھا ویسا ہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن دیا. اور آپ مزاح کیا کرتے تھے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا اور یہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بھی. اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں جو ایک ٹھہراؤ تھا وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا ٹینشن تھا، ایک کے بعد ایک ٹینشن تھا. سواریوں کا ٹینشن، پانی کا ٹینشن، گرمی کا ٹینشن، بھوک کا ٹینشن، اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے کا ٹینشن، بہت زیادہ فکریں تھی. اس میں بھی کتنا کمفرٹیبل ہو جایا کرتے تھے، کتنے کام ڈاؤن ہو جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت پازیٹیو ایکٹیویٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکسیسفلی کرتے رہے، کامیابی کے ساتھ کرتے رہے. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو ٹینشن سے دور رکھنا تھا کہ آپ فکر کرتے تھے لیکن پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے. ہم فکریں کرتے ہیں اور ان فکر کے غم میں جو گھلتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے مسئلے خود حل کرنے کی سوچ میں ہوتے ہیں. اللہ پر ہمارا بھروسہ کم ہوتا ہے. اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو انسان اسی طرح سے تکلیف میں بھی خوش رہ سکتا ہے. پھر تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خوبیاں دی گئی تھیں. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہے. لیکن ان احادیث کو پڑھنے کا ایک فائدہ جو بھی ہم پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی حدیث کہیں کس موقع پر گئی تھی.
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دادا سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سے صحابہ حفاظت کے خیال سے جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج رات مجھے 5 خوبیاں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، چنانچہ مجھے ساری انسانیت کے لیے عمومی طور پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے ایک مخصوص قوم کی طرف ایک پیغمبر آیا کرتا تھا۔ یہ تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہر قوم کی طرف ایک ایک پیغمبر بھیجا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا، دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ یہی وجہ ہے اگر میرے اور دشمن کے درمیان 1 مہینے کی مسافت بھی ہو تو وہ روب سے بھر جاتا ہے۔ بڑی حیران کن یہ خوبی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن ہے لیکن وہ ڈرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب محسوس کرتا تھا، اور یہ اللہ کی خاص مدد تھی، خاص خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ یہ آپ آج اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ایمان والا شخص ہو کہ اگر وہ موجود نہ بھی ہو تو لوگ اس کے روب کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو کلی طور پر حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے اسے کھانا برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اسے جلا دیتے تھے۔ مال غنیمت حرام تھا تو اس کو ایک میدان میں جمع کر کے پھر جلا دیا جاتا تھا۔ پھر میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور باعث پاکیزگی بنا دیا گیا۔ یہ باعث پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں، اس پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میں زمین ہی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لوں، اور مجھ سے پہلے والے اسے بہت بڑی بات سمجھتے تھے، اس لیے وہ صرف اپنے گرجوں اور معبد خانوں میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایک دعا کیجئے کیونکہ ہر نبی نے دعا مانگی، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ میں نے وہ دعا نہیں مانگی اور میں نے کہا میں اس کو قیامت کے دن استعمال کروں گا، جس کا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ ایک دعا مانگیں، کوئی بھی دعا آپ کی قبول کی جائے گی، اور یہ ایک اسپیشل اپرچونٹی ہر نبی کو دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ اپرچونٹی کو، اپنی اس خوبی کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ امت کو، امت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ سنت ہے یہ بھی کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے فائدے کے بنے۔ آج خود غرضی کا ایسا عالم ہے، ہر شخص اپنے فائدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں سوچنا، دوسرے کے بارے میں کچھ گوارا کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اور اگر آج آپ کو ایسے کوئی لوگ نظر آ جائیں جو دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ویلیو کرتے ہوں، دوسروں کو اہمیت دیتے ہوں۔ سنت ہے، بھی سنت سمجھ کر عمل میں لائیں کہ دوسروں کو زیادہ ترجیح دیں۔ ایمان کی علامت بھی ہے نا، اپنے سے زیادہ ویلیو کرنا ایمان کی علامت ہے۔ پھر ایک واقعہ ہوا تھا، ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچھا، آپ کو حیرت نہیں ہو رہی کہ الگ الگ طرح کے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ ایکچولی بہت بڑا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر تھا، اور یہ ایک ساتھ ٹریول نہیں کر رہا تھا، گروپس میں ٹریول کر رہا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گروپ میں ہوتے تھے ادھر کے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اس کو پھر روایت کرتے تھے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی حج کے لیے قافلہ جاتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب کی ملاقات روز نہیں ہوتی، لیکن جو امیر ہوتا ہے اس کی ملاقات ہر گروپ وائز کسی نہ کسی سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ویریشن جو آ رہی ہیں، جو ویرائٹیز آ رہی ہیں کہ کبھی کوئی کیا بتا رہا ہے اور کبھی کوئی کیا بتا رہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ تبوک میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں نظر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس کی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ۔ ایک باغ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، ایک عورت اس کی مالکن تھی۔ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اندازہ لگاؤ کتنی کھجوریں ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کھجوروں کا اندازہ لگایا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے لگائے، اتنی کھجور ہوگی، اتنی کھجور ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے پھلوں کا تخمینہ کس وجہ سے لگایا جاتا ہے؟ پھلوں پر زکوٰۃ کے لیے، عشر ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 وسق کھجوریں ہوں گی۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ اس میں جتنی کھجوریں نکلیں یاد رکھنا۔ پھر یہ لوگ تبوک پہ آگے چلے گئے۔ جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ آج موسم ٹھیک نہیں رہے گا، کوئی کھڑا نہ رہے۔ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے، لہٰذا ہم نے اپنے اونٹ باندھ دیے۔ رات کو زوروں کی آندھی چلی، ایک شخص کھڑا تھا، آندھی نے اسے طے کے پہاڑوں میں جا پھینکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کھڑے نہیں رہنا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، یہ کھڑا رہا تو ہوا اس کو اٹھا کے پہاڑوں میں پھینک دیا، ظاہر ہے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا وبال تھا جو اس شخص کو پہنچا۔ ایلا کے بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید رنگ کا کچر بھیجا اور ایک چادر بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اس کو اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا میں پہنچے تو اس عورت سے پوچھا، اسی جگہ سے واپس ریٹرن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کتنی کھجوریں اتری؟ اس نے کہا 10 وسق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگانا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے۔ اس سے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کو فیل کر سکتے ہیں، آپ کتنے سمجھدار تھے، کتنے عقل مند تھے کہ وہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اتنی کھجور اترے گی اس کی۔ اور آپ کو پتہ ہے اندازہ ہی لگتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اندازہ ہی لگایا جاتا ہے۔ پھر تبوک سے واپسی پر بھی کچھ واقعات ہوئے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ معاذ جو ہیں اکیلا پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے۔ اس سوال سے آپ کو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا عمل میں کر جاؤں کہ مجھے جنت مل جائے، اور یہ ہر مومن کی دلی تمنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مجھے پتہ چل جائے، میں اس کو کر جاؤں اور مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، کیوں خوش ہو رہے تھے؟ سوال بہت اچھا تھا، اس سے جنت کا شوق پتہ چل رہا تھا۔ اگر کوئی ہمارے آس پاس بھی ایسا سوال کریں تو خوش ہونا چاہیے، کتنا ایمان افروز سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ جنت ہے کہ مشکل چیز ہے ویسے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے آسان کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا فرض نماز قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنا، اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ دینا بھی کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو۔ دیکھو شرک نہیں کرنا، توحید پر رہنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دے دیا تھا، بات یہاں مکمل ہو گئی تھی، لیکن مزید کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کی کوہان کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ اس لیے بھی تھا کہ جب آپ کسی بھی طالب علم کا شوق دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہے،
تو استاد کا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو مزید علم دے، کہ اس کے اندر اتنا شوق ہے تو اس کو مزید سکھایا جائے. تو یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کیا مزید سننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا. اس دین کی بنیاد اسلام ہے. پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. 3 چیزیں بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں تینوں بہت امپورٹنٹ، بنیاد، ستون اور کوہان کی بلندی. اسی پر ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے دروازوں کے بارے میں سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید علم دینے پر ابھار رہے ہیں کہ اور سننا. پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو بجھا دیتا ہے. کون سی نماز ہے یہ؟ تہجد کی نماز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کو مجموعہ نہ بتا دوں؟ اسی دوران سامنے سے کچھ لوگ آ گئے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے کچھ اور لوگ آ گئے. تو کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں، یعنی بات ادھوری نہ رہ جائے. اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد دلائی کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں. وہی سینٹینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپیٹ کیا حضرت معاذ نے. اب حرص دیکھیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے مجھ سے، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، صرف اشارہ کیا زبان کی طرف. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اشارے سے سمجھ گئے معاذ کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا بھی مواخذہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائے گی. یعنی یہ زبان کی تباہ کاریاں بہت انسان کو گراوٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں، تباہی میں مبتلا کر دیتی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ زبان کی جو آفات ہیں یہ انسان کو جہنم میں، بلکہ جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہیں. تو ایک سوال سے یہ حدیث شروع ہوئی تھی، اور اس سوال پر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی. وہ تعریف یہ تھی کہ تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے، اور اس تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید علم دیا اور بھی سکھایا. تبوک سے واپسی پر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور ان پر احسان کیا گیا تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ان کے پاس سے گزرے. اب آپ پھر دیکھیں کہ اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گروہوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے. ان کو ظاہر ہے ایز امیر واچ آؤٹ کرتے تھے. جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ ان کا اونٹ بیٹھ گیا. حضرت جابر کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا اونٹ لاغری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہے. اب اونٹ کمزور ہو گیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ کیا حالات تھے. حالانکہ اونٹ ایک مضبوط جانور ہے، یہ اٹھ ہی نہیں پا رہا. حضرت جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سیرین کی طرف آئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے ڈانٹا. کسے ڈانٹا؟ اونٹ کو ڈانٹا. پھر وہ اونٹ سب سے آگے رہا، پھر اس کے بعد وہ پیچھے رہا ہی نہیں. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اونٹ کا کیا بنا؟ میں نے کہا وہ تو سب سے آگے رہا، جب سے آپ نے اس کو ڈانٹا ہے وہ تو آگے ہی رہا.
ہوتا ہے نا کوئی ڈانٹ آپ کو آگے کر دیتی. تو خیر بات اونٹ کی ہو رہی ہے, انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کسی کی ڈانٹ آپ کو آگے کر دیتی ہو, پھر آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے وہ کتنے کا لیا تھا؟ میں نے کہا 13 دینار کا. آپ نے فرمایا اتنی قیمت کی عوض مجھے بیچ دو. تم کیا اس لاغر اونٹ کو رکھو گے؟ ہوتا ہے نا کوئی پرانی سی گاڑی ہوتی ہے, چلتی نہیں ہے, تو پھر بک جاتی ہے تو فکر کم ہو جاتی ہے کہ اب یہ بک گئی, ہماری تو جان چھٹی. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی قیمت مجھ سے لے لینا اور پھر مجھے بیچ دینا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو یہ ٹینشن ہو گئی کہ اگر میں ابھی ہی دے دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر مدینہ تک کیسے جاؤں گا, کیونکہ واپسی ابھی چل رہا تھا نا سفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مدینہ تک سوار ہونے کی اجازت ہے, مدینہ تک تم اس پر ٹریولنگ کرو, پھر اس کے بعد مدینہ پہنچ کے مجھے دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جابر کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے اس کی لگام ڈالی اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیمت بھی دی اور اونٹ بھی دے دیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اونٹ کیوں واپس کیا؟ وہ تو لاغر ہو چکا تھا. اب وہ لاغر رہا تھا نہیں, وہ تو بہت ایکٹیو ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی مدد بھی کی اور ان پر احسان بھی کیا. اتنے خوبصورت اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیسے نہ دل جیتتے پھر صحابہ کرام کے. ایسے اعمال کہ ہمیں پڑھ کر اتنی محبت محسوس ہوتی ہے, اور جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا وہ کتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہوں گے. اتنے بہترین اخلاق چاہیے اگر ہم واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کریں, ان پر احسان کرنے کی کوشش کریں. اور ایک حدیث جو بہت ہی پیاری حدیث ہے, جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس وادی کو بھی طے کیا, تم جس راستے پر بھی چلے وہ بھی تمہارے ساتھ رہے. وہ آئے نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے اپریشیٹ کیا کہ جس وادی سے یہ سارا لشکر گزرا, جس راستے سے یہ لشکر گزرا, وہ لوگ جو نہیں آ سکے وہ بھی اس راستے میں شامل ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, کیونکہ انہیں حقیقی عذر نے روک رکھا تھا, وہ جینوئن ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکے. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو جو حقیقی عذر سے روکا یا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک کر گئے, وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ اس لشکر میں آیا تھا. کوئی ایک نام یاد ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روک کر گئے تھے اہل بیت کی حفاظت کے لیے. پھر سفر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دن جمعرات کا دن تھا. عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن نکلے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ سفر کے لیے جمعرات کے دن نکلا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر پاسبلٹی ہو تو کسی بھی ٹریولنگ کے لیے جمعرات کا دن پسند کرنا چاہیے. پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے چاشت کے وقت واپس آئے تھے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تو ایسا ہی کرتے تھے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ہر سفر سے واپسی پر مسجد جاتے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر گھروں پر جاتے. ایک حدیث کے ساتھ اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے. واقد بن عمر بن سعد بن معاذ سے روایت ہے. یہ واقد جو ہیں یہ سعد بن معاذ کے پوتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے. میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے فرمایا آپ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا میں واقد ہوں. سعد بن معاذ کے بیٹے عمر کا بیٹا, یعنی یہ سعد بن معاذ کے پوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کہا کہ سعد بن معاذ تو بڑے آدمی تھے اور وہ بہت لمبے بھی تھے.
آپ کو یاد ہے سعد بن معاذ یہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کے جنازے میں فرشتے شامل ہوئے تھے، کچھ یاد ہے؟ اور چونکہ اتنے فرشتے تھے تو ان کا جنازہ ہلکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرشتے شامل ہوئے ہیں جنہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا تھا. یاد آیا آپ کو؟ سعد بن معاذ. یہ بات کہہ کر وہ بہت روئے. انس بن مالک جو تھے بہت روئے، یاد کر رہے تھے سعد بن معاذ کو. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اکیدر کے پاس روانہ فرمایا جو کہ دوما کا سردار تھا. ہم نے دومت الجندل کے بارے میں پڑھا تھا، اکیدر کی گرفتاری ہوئی تھی، اسی کا ہی واقعہ دہرا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اکیدر کے پاس روانہ فرمایا جو کہ دوما کا سردار تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ دیباج کا بھیجا جو کہ سونے سے بنا ہوا تھا، یعنی سونے کے تاروں سے اس پر کام ہوا تھا. اتنا قیمتی جبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا. اور دیباج کا تھا، دیباج سمجھتے؟ ریشم کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، لوگ اس کو ہاتھ سے چھونے لگ گئے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو چھونے لگے، اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس پر تعجب کر رہے ہو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہے. یہ حدیث سعد بن معاذ کے پوتے کو سنا رہے ہیں انس بن مالک. اور یہ تب ہوا تھا تب جب اکیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبہ بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا. ممبر سے اترے، صحابہ کرام اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنا سافٹ کپڑا اور اتنا اعلیٰ کپڑا. تو فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں سعد بن معاذ جو رومال استعمال کریں گے وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں آتی ہے. جو اس میں تھوڑا سا حیران کرنے والی بات جو فیل ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب ہوا تھا نا واقعہ تب ریشم حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو پہنا تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو امت کے لیے حرام کیا اور خود استعمال کیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. حدیث ریشم کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں حیران ہو رہی تھی اس پر یہ دیکھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چھو رہے ہیں، اس لباس کو ٹچ کر کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فیل کرنے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ کتنا عمدہ ہے. اور پھر اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چیز کے بارے میں متوجہ کرانا تھا کہ تو دنیا کی چیز ہے، تمہیں یہ حیران کر رہی ہے، جنت میں جو سیدنا سعد بن معاذ رومال استعمال کریں گے وہ اس سے بھی بہت بہتر ہوں گے. اتنے سافٹ اور ریشمی رومال ہوں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فوکس کس پر کروایا؟ آخرت پر، جنت پر، کہ اس کو کمانے کی کوشش کرو، یہ تو دنیاوی چیز ہے. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو تحفتاً دے دیا تھا، اس کو پھر پہننا پسند نہیں کیا خود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو کیسے اپنے لیے پسند کروں جب آپ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے. تو پھر حضرت عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ اس کو بیچ کر اپنے لیے کوئی اور فائدے کی چیز حاصل کر لو، کوئی اور چیز خرید لو. اور یہ واقعہ بھی کہ تحفتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا، یہ واقعہ بھی ریشم کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے. اور یہ حدیث بھی، حضرت عمر والی حدیث بھی سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے کہ یہ ریشمی جبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو گفٹ کر دیا تھا. حرام چیز ہوتی تو گفٹ نہ کرتے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے غزوہ تبوک سے جڑے سارے واقعات کا اختتام ہوا. ایک جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ رقیہ کی وفات پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین بھی تھے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت اور محبت کے ساتھ سنبھالا تھا. جب ام کلثوم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ ام عطیہ، اسما بنت عمیس اور دیگر انصاری عورتوں نے انہیں غسل دیا. ان جلیل القدر خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے خوب اچھی طرح غسل دینے کی ہدایت دی کہ آپ اچھے سے غسل دینا ہے میری بیٹی کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غسل کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر پانی کو ابال لو. یہ اینٹی سیپٹک واٹر بن جاتا ہے جو کہ بیکٹیریاز کو مارنے میں مددگار ہوتا ہے. اسے 3 یا 5 بار غسل دو. اگر زیادہ مرتبہ غسل دینے کی ضرورت محسوس ہو تو زیادہ بار غسل دو. غسل دیتے وقت وضو کے اعضاء پہلے دھونا اور دائیں اعضاء سے شروع کرنا، اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز تھیں. چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار بند ہمیں عطا کیا اور فرمایا سب سے پہلے یہی چادر پہنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار بند تھا، ایک چادر نما چیز تھی جو کہ آپ نے اپنی بیٹی کے کفن کے لیے دی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کی، پھر بالوں کی 3 لٹیں بنا دی اور کمر پر ڈال دی. یعنی 3 لٹوں میں بالوں کو 2 یہاں بنتی اور ایک اوپر کی طرف بنتی اور پھر اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیا. یہ بخاری کی پوری روایت ہے. ام کلثوم کی پھر تدفین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کے لیے مدینہ منورہ کے قبرستان میں لے گئے. بقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے کنارے بیٹھے دیکھا. آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو برس رہے تھے. اپنی ہی اولاد کو اپنی ہی زندگی میں جاتے دیکھنا کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، بہت بڑا غم ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھیں جو فوت ہو رہی تھیں. رقیہ بھی فوت ہو چکی تھی، زینب بھی فوت ہو چکی تھی، اور اب ام کلثوم فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے یکجائی نہ کی ہو؟ کوئی ایسا شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں اترو. لہٰذا وہ قبر میں اترے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بھی قبر میں اترنے کا حکم دیا. ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نہایت ادب اور احترام سے قبر میں اتارا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اب ایک ہی بیٹی حیات تھی، حضرت فاطمہ. باقی سب بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. کبھی کبھی سوچ آتی ہے یہ کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، جذباتی تکلیف بھی، اسی طرح سے جنگوں کے حوالے سے، دین کو پھیلانے کے حوالے سے کتنی مشقتوں سے گزارا. اور انبیاء کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. پھر جو ان جیسا کام کرے، نیک وکار ہو، تو آزمائشوں میں بہت زیادہ ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان کے ایمان کو بار بار ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے درجات کو بار بار بلند کرنے کے لیے ان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ آزمائشیں اسی وجہ سے آتی ہیں، ایمان کو بڑھانے کے لیے، گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ سیرت کا ٹاپک مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.